دیکھیں جی، عن ابی امامہ، حضرت امامہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وابغض للہ، اور اللہ کے لیے نفرت کی، واعطا للہ، اور اس نے اللہ کے لیے دیا، ومنع للہ، اور اللہ کے لیے روکا، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، سنن ابی داؤد کی۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ جو یہ کام کرے گا اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ ان میں سے آپ نے پہلی چیز ارشاد فرمائی، جو اللہ کے لیے محبت کرے۔ تشریح اس کی پہلے ہو گئی ہے کہ کسی نیکی کی وجہ سے کس سے محبت ہو، ماں باپ سے، اولاد سے، اساتذہ سے، مشائخ سے، مسلمانوں سے، نیک لوگوں سے، باکمال لوگوں سے محبت اللہ کے لیے ہو۔ اور نمبر 2، ابغض للہ، اللہ کے لیے نفرت ہو، اللہ کے احکام کے تحت ہو، جو آدمی فرائض ادا نہیں کرتا یا واجبات ادا نہیں کرتا یا ظلم و زیادتی کرتا ہے لوگوں پہ، اس لیے نفرت ہے اس سے، جس میں یہ خوبی بھی ہو۔ اور نمبر 3، اعطا للہ، جس کو جو چیز دے اللہ کی رضا کے لیے دے، مثلاً اپنے والدین کو، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مساکین کو، غریبوں کو، دینی اداروں میں، مساجد میں، مدارس میں، جس کو جو چیز دیتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، اپنی تعریف، نام و نمود، دکھاوا، اچھا چرچا، شہرت مقصود نہ ہو اس کی۔ منع للہ، جس سے اس کو چیز نہیں دیتا، اس وجہ سے نہیں دیتا کہ اللہ نے منع کیا ہے، مثلاً رسومات میں، گناہوں میں دولت خرچ نہیں کرتا، اور نیت اچھی نہیں ہے اپنی، اس لیے نہیں کسی کو دیتا، تو اس میں یہ خوبی بھی ہے، تو ایسے آدمی کا ایمان مکمل ہوگا۔ تو ہمیں ان 4 کاموں کی خاص طور پہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے محبت کریں، اور لالچ کے لیے کس سے محبت نہ کریں، فلاں آدمی بہت خوبصورت ہے، بہت مالدار ہے، بہت اونچے عہدے پہ ہے، اس سے محبت رکھوں تاکہ کل فائدہ پہنچے، بلکہ اللہ کے لیے محبت ہو۔ نمبر 2، نفرت اللہ کے لیے ہو، ذاتی نفرت نہ ہو، کس سے ہم نے کوئی مطالبہ کیا، قرض دے دیں، کام کر دیں، اس نے نہیں کیا، رشتہ نہیں دیا، ناراض ہو گئے، تو یہ ذاتی نفرت ہے، اللہ کے لیے نفرت نہیں ہے۔ اسی طرح اس کو جو بھی چیز دیں اللہ کی رضا کے لیے دیں، اللہ کے احکام کے ماتحت ہو کے دیں، اور کئی جگہ سے خود کو روکیں بھی صحیح، ہر جگہ خرچ ہی نہ کرتے رہیں، جس نے مانگا دے دیا، جس نے جو کام کا کر دیا، نہیں، اگر نجائز مطالبہ ہے، غلط جگہ ہے تو وہاں مطالبہ پورا نہیں کرنا چاہیے، یہ چیز نہیں دینی چاہیے، یہ کوالٹی بندے کے اندر ہونی چاہیے، پھر آدمی کا ایمان مکمل ہوگا۔ اگلی حدیث عن ابن عباس سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابی ذر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ایو عر الایمان اوثق، بتاؤ ایمان کا سب سے مضبوط کڑا کون سا ہے، سب سے مضبوط دستاویز کون سی ہے؟ قال اللہ ورسولہ اعلم، تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا الموالات فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ، تو حضور نے فرمایا کہ ایمان کا سب سے مضبوط عمل یہ ہے کہ آدمی اللہ کے لیے محبت کرے، اور آپس میں جو تعلقات ہیں تو وہ تعلقات اللہ کی رضا کے لیے ہوں، دنیا کے مفاد کے لیے نہ ہوں۔ اور نمبر 3، اللہ کے لیے نفرت دشمنی ہو، کسی سے ہو تو نہیں، پہلی بات جو ہے نا وہ نہیں ہے، تعلقات اللہ کے لیے ہوں، رشتہ داروں سے ہم ملیں، کوئی چیز دیں، تعزیت کریں، عیادت کریں، تو نیت یہ ہو کہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، اس لیے ہم تعزیت کر رہے ہیں، یا کچھ دے رہے ہیں، یا کچھ لے رہے ہیں، یا عیادت کر رہے ہیں۔ اگر یہ نیت ہوگی، اس نیت سے تعلقات ہوں گے، پھر بعد میں شکوہ نہیں ہوگا کہ میں نے تو فلاں کی تعزیت کی، انہوں نے نہیں کی، میں نے فلاں کی عیادت کی تھی، انہوں نے نہیں کی، پھر یہ شکوہ شکایت انسان کو نہیں ہوگا۔ شکوہ ہوتا ہے اس لیے کہ ہم اللہ کے لیے کام نہیں کر رہے ہوتے، بدلے کی نیت سے کام کر رہے ہوتے ہیں، کہ آج میں کسی کے ہاں جاؤں، کل کوئی میرے ہاں آئے گا، آج میں کسی کے کام آؤں، کل کوئی میرے کام آئے گا۔ جب ہم اس نیت سے کام کرتے ہیں پھر بدلہ نہیں ملتا، پھر پریشانی ہوتی ہے، میں نے تو یہ کیا تو اس نے یہ بھی نہیں کیا۔ مہمان نوازی کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ اگلی حدیث عن ابی ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مومن نہیں بن سکتے، یعنی کامل مومن، جب تک کہ تم آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جب تم وہ کام کرو تو تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ؟ تو صحابہ نے خیال بتائی، یا رسول اللہ، میں افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، بہت اہم حدیث ہے۔ تو حضور یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک تم کامل مومن نہیں بنو گے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔
اور کامل مومن تم بنو گے آپس میں محبت کرنے سے، نفرت سے مومن نہیں بن سکتے، آپس میں محبت سے مومن بنو گے۔ اور آپس میں محبت کیسے پیدا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے۔ اس بارے میں ہماری بڑی کوتاہی ہے کہ حدیث میں ایک اور میں آتا ہے کہ والسلام علی من عرفت وعلی من لم تعرف، کہ جس کو جانتے ہو اس کو بھی پہچان کرو، اسے سلام کرو، جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرو۔ آج کل بہت سے لوگوں کا، اکثر لوگوں کی بلکہ روٹین یہی ہے، جس جان پہچاننا اسے سلام ہی نہیں کرتے۔ یہ جاننے والا کوئی بندہ مل جائے دوسری طرف منہ کر کے نیچے دیکھ کے گزر جاتے ہیں۔ تو ہمیں سلام کرنا چاہیے، سلام سے اب سے محبت پیدا ہوتی ہے، انس پیدا ہوتا ہے، دوسرے کو انسان دعا دیتا ہے، پھر اس محبت سے، اس ان سے، اسلام سے محبت بڑھتی ہے، اور محبت سے ایمان بڑھتا ہے، پھر ایمان سے آدمی جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔